واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 403 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ اے ملکہ، آپ اس میں کامیاب ہوئیں کہ اسلامی سلطنت کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا اور مسلمان نے مسلمان کا خون بہایا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس کے بعد میرے پاس نہیں آئیں گی۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس خیمے سے ہی ہمیشہ کے لیے نہیں چلی جائیں گی، بلکہ آپ اس خطے سے جا رہی ہیں، پھر آپ کبھی ادھر کا رخ نہیں کریں گی۔ آپ جب ادھر کا کبھی رخ کریں گی تو بحیرہ روم کا پانی آپ کے جہازوں کے لیے ابلتا ہوا سمندر بن جائے گا۔ میں آپ کو کسی بحث میں الجھانا نہیں چاہتا، آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ پیغام اپنی صلیب کے تمام پجاریوں تک پہنچا دینا۔ کہاں ہے آپ کی صلیب الصلبوت جس پر آپ سب حلف اٹھا کر آئے تھے کہ سرزمین عرب کو تہ و تیغ کریں گے، مسجد اقصی اور خانہ کعبہ کو مسمار کر کے اپنی عبادت گاہیں بنائیں گے؟ وہ صلیب میرے قبضے میں ہے اور آپ کے عزائم میرے رحم و کرم پر ہیں۔ آپ جسے یروشلم کہتے ہیں وہ اب بیت المقدس ہے اور ہمیشہ بیت المقدس رہے گا۔ آپ کی فوج بہت بہتر اور زیادہ ہے۔ ملکہ سبیلہ نے کہا، ہماری فوج کی قیادت ناقص ہے، حقیقت سے چشم پوشی نہ کرو ملکہ۔ سلطان ایوبی نے کہا، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، خود فریبی شکست کی علامت ہوتی ہے۔ میری فوج کبھی بھی صلیب کی فوج سے زیادہ نہیں ہوئی، کبھی بہتر بھی نہیں ہوئی۔ میری فوج کو کبھی زرہ یعنی لوہے کا لباس نصیب نہیں ہوا۔ میرے سالاروں کو ایسی حسین لڑکیاں کبھی نہیں ملی جو آپ کے سالاروں کے خیموں میں رہتی ہیں۔ میری فوج کا اسلحہ آپ سے بہتر نہیں، البتہ راز کی ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، میری فوج کے پاس صرف ایک قوت ہے جس سے آپ کی فوج محروم ہے، اسے ہم ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ سچا ہوتا تو آپ کی قوم خدا کو عزیز ہوتی، مگر اس خدا کو جو وحدہ لا شریک ہے آپ نے ایک بیٹے کا باپ بنا رکھا ہے۔ آپ خدا کو انسان کی سطح پر لے آئے ہیں اور اس کی حکومت کو تسلیم کرنے کی بجائے اپنے آپ کو بادشاہ کہتے اور کہلاتے۔ کیا آپ مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں؟ ملکہ سبیلہ نے کہا۔ ملکہ سبیلہ، سلطان ایوبی نے اس کے لہجے میں طنز کی جھلک دیکھتے ہوئے کہا، میرے خدا نے قرآن کی معرفت مجھے بتایا ہے کہ ہم نے انہیں دماغ دیے ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں، ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ہم نے انہیں کان دیے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں، اور خدا ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جب سزا دینے پر آتے ہیں تو ان کے دلوں اور دماغوں پر مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ آپ اسلام قبول نہ کریں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فتح اسے ملتی ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ میری قوم کے قائدین کے دلوں سے جب آپ نے دولت، عورت اور شراب کے ذریعے ایمان نکال دیا تھا تو ہم آپس میں لڑتے اور ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے۔ خدا نے ہمیں سزا دی۔ ساری قوم گناہ گار نہیں ہوا کرتی، قائدین گناہ گار ہوتے ہیں، مگر سزا پوری قوم کو ملتی ہے۔ قوم گناہ گار نہیں ہوتی، اسے گمراہ کیا جاتا ہے۔ میری اصل قوت یہ ہے کہ میں نے شکست کھائی تو اس کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ میں نے اپنے سالاروں سے بھی یہی کہا کہ غلطی ہے تو ہم سب کی، بدقسمتی ہے تو ہم سب کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں شکست ہوئی ہے اور اب قومی وقار کا تقاضا یہ ہے کہ شکست کو فتح میں بدلو۔ اگر شکست کی ذمہ داری ایک دوسرے پر پھینکتے اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرتے رہو گے تو ایک اور شکست سے دو چار ہوگے، اور سلطنت اسلامیہ جو آج دو دھڑوں میں بٹ گئی ہے کل کئی ٹکڑوں میں بٹے گی اور کفار ایک ایک ٹکڑے کو نگل لیں گے۔ محترمہ، ہماری خانہ جنگی کا ذمہ دار الملک صالح تھا یا سیف الدین غازی یا گمشتگین، مگر میں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں نے ہر حربہ استعمال کیا اور اللہ کے سپاہیوں نے اپنے خون سے سلطنت کے ٹکڑے جوڑ دیے۔ خون سے جوڑے ہوئے ٹکڑے پھر کبھی الگ نہیں ہوتے۔ ملکہ سبیلہ، آج دیکھ لیں، وہ وقت یاد کریں جب آپ کی فوجیں مدینہ منورہ تک جا پہنچی تھیں، مگر آپ میرے پاس اپنے ایک بادشاہ کی رہائی کی بھیک مانگ رہی ہیں۔ یہ کس عمل کا نتیجہ ہے؟ صرف اس عمل کا کہ اللہ کی ذات نے مجھ پر جو فرض عائد کیا تھا وہ میں نے جان کی بازی لگا
جا کر ادا کیا اور اللہ نے مجھے انعام سے نوازا۔ ملکہ سبیلہ سلطان ایوبی کی باتیں انہماک سے سن رہی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر جن میں جوانی، کشش اور حسن ابھی قائم تھا، طنزیہ سی مسکراہٹ تھی۔ میں آپ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت نہیں دے رہا، سلطان ایوبی نے کہا۔ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ میرے خیمے سے نکل کر آپ میری باتوں کو ذہن سے اس طرح پھینک دیں گی جس طرح آپ کی فوج نے حطین اور بیت المقدس میں ہتھیار پھینکے تھے۔ میں آپ کو یہ باتیں صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ میرے خدا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جن کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے ان کی پٹی کھول دو اور انہیں دکھاؤ کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ غور کرو ملکہ محترمہ، آپ کے خاوند نے حسن بن صبا کے فدائیوں سے مجھے قتل کرانے کے لیے 4 قاتلانہ حملہ کرائے۔ ایک بار میں گہری نیند سویا ہوا تھا جب انہوں نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن ہوا کیا، وہ خود قتل ہو گئے۔ ایک بار میں اکیلا ان کے گھیرے میں آ گیا تھا لیکن میں بچ گیا اور وہ مارے گئے۔ اور اب آپ اس حقیقت سے کس طرح انکار کر سکتی ہیں کہ آپ کا خاوند جو مجھے فدائیوں سے قتل کرانے کی کوشش کرتا رہا انہی کے ہاتھوں سے خود قتل ہوا، اسے کوئی نہ بچا سکا۔ غور سے سنو ملکہ، حطین کے میدان سے آپ کا خاوند لڑے بغیر بھاگ گیا، اور یہ پہلی بار نہیں بھاگا بلکہ تیسری بار میدان جنگ سے بھگوڑے کی طرح فرار ہوا۔ آپ نے لڑے بغیر تبریہ کا قلعہ میرے حوالے کر دیا۔ آپ سب نے جس صلیب الصلبوت پر لڑنے اور لڑتے ہوئے مرنے کی قسم کھائی تھی وہ اسی میدان جنگ میں آپ کے اسی پادری کے خون میں ڈوب گئی جسے آپ اس صلیب کا محافظ اعظم کہتے تھے۔ یہ صلیب اب میرے قبضے میں ہے اور آپ میرے پاس التجا لے کر آئی ہیں کہ گائے کو رہا کر دوں۔ آپ مجھے یہ باتیں کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ ملکہ سبیلہ نے جھنجھلا کر کہا۔ اس لیے کہ آپ خدا کے ان واضح اشاروں کو سمجھیں، سلطان ایوبی نے جواب دیا۔ آپ کی آنکھوں پر شہنشاہیت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، آپ کو شہنشاہیت پر بھروسہ ہے اور آپ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کریں گی کہ آپ کو اس پر بھی ناز ہے کہ آپ عورت ہیں اور حسین عورت ہیں۔ میں یہ کہہ کر آپ کو خوش کر سکتا ہوں کہ آپ واقعی حسین ہیں، مگر یہ کہہ کر آپ کو مایوس کروں گا کہ میں کوئی فیصلہ آپ کے حسن سے متاثر ہو کر نہیں کروں گا۔ آپ کا یہ نیم مریا جسم مجھے صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتا۔ ناظرین، ملکہ سبیلہ ایک عام عورت کی طرح ہنس پڑی اور بولی، مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ پتھر ہیں۔ سلطان ایوبی نے مسکرا کر کہا، آپ کے لیے میں یقیناً پتھر ہوں، مگر میں ایسا موم ہوں جو ایمان کی حرارت سے پگھل جاتا ہے اور اسے رحم کا جذبہ بھی پگھلا دیتا ہے۔ جسمانی لذت اور آسائش انسان کو نہ اپنے کام کا رہنے دیتی ہے نہ قوم کے کام کا، اور اسے خدا بھی دھتکار دیتا ہے۔ میں آپ کے دل میں رحم کا جذبہ ہی بیدار کرنے آئی ہوں۔ ملکہ سبیلہ نے کہا، گائے کو رہا کر دیں۔ میں نے سنا ہے کہ سچے مسلمان کے گھر اس کا دشمن چلا جائے تو وہ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ملکہ سبیلہ منت سماجت پر آ گئی۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا کہ وہ گائے کو اس شرط پر چھوڑے گا کہ وہ تحریری عہد کرے کہ میرے خلاف یعنی سلطنت اسلامیہ کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا۔ ناظرین، ملکہ سبیلہ نے کہا کہ تحریری عہد نامہ دیا جائے گا اور یہ بھی تحریر کر دیا جائے گا کہ گائے اس عہد سے پھر جائے اور پھر کبھی گرفتار ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ ناظرین، آخر یہی طے ہوا۔ ملکہ سبیلہ چلی گئی۔ سلطان ایوبی نے اسی روز گائے اوفلوزینیان کی رہائی کا حکم نامہ قاصد کو دے کر دمشق روانہ کر دیا۔ ناظرین، 3-4 دنوں بعد گائے کو سلطان ایوبی کے پاس لایا گیا۔ سلطان ایوبی نے اپنے ترجمان سے، جس کی معرفت وہ صلیبیوں کے ساتھ بات چیت کیا کرتا اور ان کی سمجھا کرتا تھا، کہا کہ اسے اس عہد نامے کا ترجمہ اس کی زبان میں سنا دو، اور اگر یہ چاہے کہ اس کا ترجمہ اس کی زبان میں بھی تحریر کیا جائے تو کر دو اور اس پر اس کے دستخط کرا لو، اور اسے یہ بھی کہہ دو کہ میں اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے کہا، اسے کہہ دو کہ میں جانتا ہوں کہ یہ عہد نامے کی خلاف ورزی کرے گا اور میرے خلاف لڑے گا۔ اسے کہہ دو کہ میں نے ملکہ سبیلہ سے
متاثر ہو کر اسے رہا نہیں کیا۔ میں اسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس جیسے گناہ گار آدمی کو بھی بخش سکتا ہوں۔ میں اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہوں، کسی سے میں ذاتی انتقام نہیں لینا چاہتا، اور یہ جہاں جانا چاہتا ہے وہاں تک اسے محافظوں کی حفاظت میں پہنچا دو۔ ناظرین، گائی آف لوزینان جو بیت المقدس کا حکمران تھا اور جنگ حطین میں جنگی قیدی ہوا تھا، عہد نامے پر دستخط کر کے سلطان ایوبی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے ہاتھ بڑھایا، گائی نے پرجوش طریقے سے ہاتھ ملایا اور کہا، ایوبی تم عظیم انسان ہو، میں نے اس زمین پر تم جیسا عظیم انسان نہ کبھی سنا، نہ کبھی دیکھا اور نہ شاید کبھی دیکھ سکوں، اور خیمے سے نکل گیا۔ ناظرین، گائی کی رہائی کو تو یورپی مورخوں نے کھل کر بیان کیا ہے اور اسے ملکہ سبیلہ کا کارنامہ لکھا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ملکہ سبیلہ سے متاثر ہو کر اور گائی کو اپنے جیسا بادشاہ سمجھ کر رہا کیا تھا، اور جیسے اسے عام اور غریب لوگوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ ناظرین، قاضی بہاؤالدین شداد نے جو صلیبی جنگوں میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھا اور اس کی وفات تک اس کے ساتھ رہا، اپنی یادداشتوں میں ایک غریب عیسائی عورت کا واقعہ تحریر کیا ہے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب گائی آف لوزینان کی رہائی کے بعد صلیبیوں نے ساحلی شہر اکرا کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ناظرین، اس محاصرے کا تفصیلی ذکر اگلی قسط میں آئے گا۔ صلیبی فوج کے کیمپ کے ساتھ ہی ان عیسائی شہریوں کا کیمپ تھا جو دوسری جگہوں اور بیت المقدس سے نکل کر یہاں جمع ہو گئے تھے۔ ناظرین، محاصرہ 2 سال طویل ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی کے ایک تو چھاپا مار تھے جو محاصرہ کرنے والی صلیبی فوج کے کسی نہ کسی حصے پر شب خون مارتے رہتے تھے، دوسرے کچھ غیر فوجی مسلمان تھے جو انہی علاقوں کے رہنے والے تھے۔ انہیں اجازت دی گئی تھی کہ صلیبی فوج کو پریشان کرتے رہیں، چونکہ عیسائی شہری اپنی فوج کے ساتھ تھے اس لیے وہ فوج کی بہت مدد کرتے تھے۔ مسلمان غیر فوجی گروہ ان عیسائی شہریوں کو بھی پریشان کرتے رہتے تھے۔ ناظرین، رات کو ان کے کیمپ میں گھس جاتے اور ان کا سامان اٹھا لاتے تھے۔ کبھی کبھی وہ 1-2 عیسائیوں کو بھی اٹھا لاتے اور انہیں جنگی قید میں دے دیتے۔ عیسائی شہری اپنی فوج سے شکایت کرتے رہتے تھے کہ مسلمان چور اور ڈاکو رات کو آ کر ان کا سامان چوری کر لیتے ہیں۔ فوج نے پہرے کا انتظام کر دیا، اس کے باوجود چوری چکاری اور اغوا کا سلسلہ جاری رہا۔ ناظرین، ایک رات ایک آدمی عیسائیوں کے کیمپ سے 3 ماہ عمر کی ایک بچی اٹھا لایا۔ ماں کی یہ ایک ہی بچی تھی اور وہ بھی دودھ پیتی بچی۔ اس نے واویلا بپا کر دیا۔ وہ صلیبی کمانڈروں کے پاس گئی، وہ پاگل ہوئی جا رہی تھی، کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ ناظرین، صلیبیوں کے اعلیٰ کمانڈر تک وہ پہنچی۔ اس نے اس عورت کو اجازت دے دی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کیمپ قریب ہی ہے، اس کے پاس چلی جاؤ۔ سب کو یقین تھا کہ بچی کو مسلمان اٹھا لے گئے ہیں۔ مامتا کی ماری ہوئی ماں پوچھتی بھٹکتی سلطان ایوبی کے کیمپ میں آن پہنچی۔ قاضی بہاؤالدین شداد لکھتا ہے کہ اس وقت وہ سلطان ایوبی کے پاس کھڑا تھا اور سلطان کہیں جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ کسی نے اسے بتایا کہ ایک غریب سی عیسائی عورت روتی آئی ہے اور سلطان سے ملنا چاہتی ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا کہ اسے فوراً لے آؤ۔ ناظرین، عورت جب سلطان ایوبی کے سامنے آئی تو وہ گھوڑے کے قریب زمین پر پیٹ کے بل لیٹ گئی۔ وہ بار بار ماتھا زمین پر رگڑتی اور روتی تھی۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا کہ اٹھو اور بتاؤ کہ تم پر کس نے زیادتی کی ہے۔ مجھے اپنے فوجی کمانڈروں نے کہا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے پاس چلی جاؤ، وہ بہت رحم دل ہے اور فریاد سنے گا۔ عورت نے کہا، آپ کے آدمی میری دودھ پیتی بچی اٹھا لائے ہیں۔ ناظرین، قاضی بہاؤالدین شداد لکھتا ہے کہ عورت جس انداز سے روتی تھی اور جو فریادیں کرتی تھی اس سے سلطان ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچی کو اغوا کیے ہوئے 7 دن گزر چکے تھے۔ سلطان ایوبی گھوڑے سے اتر آیا۔ اس نے حکم دیا کہ ابھی معلوم کرو کہ بچی کون لایا ہے۔ اس نے عورت کو کھانا کھلانے کو کہا اور جہاں کہیں وہ جا رہا تھا وہاں نہ گیا۔ وہ مسلمان شہری جو عیسائی کیمپ میں سامان وغیرہ اٹھانے جاتے تھے، فوج کے ساتھ رہتے تھے، ان میں جو آدمی بچی
اٹھا لایا تھا وہ وہاں موجود تھا، وہ سلطان ایوبی کے پاس آ گیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 404 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔